ایک ایشو یہ آ رہا ہے آل دو کہ یہ شاید 2 ہفتے پہلے ایک چیز کہہ دی گئی تھی کہ ہم ساری چیزیں آن لائن کر رہے ہیں اور آپ اب ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے لائن لگانے کی یا بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر پہ آ جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بٹ سچویشن جو ہے وہ سچویشن تھوڑی سی جو ہے وہ ہو رہی ہے خراب، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں طلبہ کے جن کے پاس ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ نجی اسکول تھے جنہوں نے امتحانی فارم جمع کرانے کے لیے مختلف ایجنٹس کی ذمہ داری لگائی، اور جب یہ ایجنٹس کو انہوں نے فارم دے دیے، فیس دے دیے کہ بھائی جائیں آپ بھر دیں، تو یہ ایجنٹس جو ہیں وہ فارم لے کر غائب ہو گئے. طلبہ کی بڑی تعداد کو ایڈمٹ کارڈ نہیں مل سکا ہے. ایک دن قبل امتحان سے ایک دن قبل جو ہے اسکول انتظامیہ اور متاثرہ طلبہ اور ان کے والدین نے بورڈ آفس پر احتجاج بھی کیا ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جو نجی اسکول ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایجنٹ کو دے دیے تھے، اب ایجنٹ جو ہے وہ تو فیس لے کے اور فارم لے کے بھاگ گئے. اب جن کے پاس فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جو فارم اب جا چکے ہیں اس کے علاوہ مزید نئے فارمز نہیں دیے جائیں گے. تو انور خان ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے کہ اب کتنی تعداد میں آخر یہ طلبہ ہیں جن کے ایڈمٹ کارڈز انہیں نہیں ملے اور اب ہوگا کیا. انور ہمیں بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پیپرز ہو رہے ہیں، ایڈمٹ کارڈز نہیں ہیں، یہ تو بہت زیادہ بد انتظامی ہے. جی دیکھیں، بالکل صورتحال اس وقت یہ درپیش ہے کہ وہ طالب علم کی جن کی تعداد تقریباً 700 سے 800 بنتی ہے، وہ رات گئے تک جو ہے وہ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے اندر موجود تھے. یہ 700 سے 800 طالب علم کے ساتھ ان کے اسکول کی انتظامیہ، ان کے والدین موجود تھے. تو اس طرح یہ تعداد جو ہے مجموعی طور پر کم و کم 3-3.5 تجاوز کر گئی، جس کے اندر امیدواروں کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان تھی. تاہم رات 3 بجے تک جو ہے یہ صورتحال کو کنٹرول کیا گیا، اور صورتحال کنٹرول کرنے کے بعد وہ تمام امیدوار کہ جن کا امتحانی سینٹر نہیں بن سکتا تھا، اب اس وقت میں جہاں کھڑا ہوا ہوں ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر یہ ایک اضافی امتحانی مرکز ہے. اس کے اندر وہ امیدوار امتحان دیں گے کہ جن کو اس وقت سینٹر الاٹ نہیں کیا جا سکتا. آج کا پہلا پرچہ وہ تمام متاثرہ طالب علم اس امتحانی مرکز کے اندر دیں گے. اس کے بعد جب یہ آج یہاں سے امتحان سے فارغ ہوں گے تو ان کو پھر امتحانی سینٹر بھی الاٹ کر دیا جائے گا. 2 وجوہات سامنے آئی ہیں. بڑی تعداد کے اندر نجی اسکول کے طلبہ و طالبات وہ تھے جنہوں نے 8 سے 10 ماہ کی اپنی اسکول کی فیس جمع نہیں کرائی تھی، جس کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے ان کے ایڈمٹ کارڈ روک لیے تھے. اور ایک اور وجہ یہ سامنے آئی تھی کہ نجی جو پرائیویٹ ایجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے طالب علموں کی فیس جمع کر لی تھی. تو مجموعی طور پر اسکول انتظامیہ، والدین اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک ثانوی تعلیمی بورڈ کی انتظامیہ اس تمام طرح صورتحال کی ذمہ دار ہوتی ہے. مجموعی طور پر 3,65,102 طلبہ و طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، اور آج 9:30 بجے پرچہ شروع ہوگا. کمپیوٹر، نظری، نوی اور جنرل گروپ کے پرچوں سے آج کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا. انور یہ 5 امتحانی مراکز تشکیل کیے گئے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ایجنٹس کا معاملہ ہے یہ کیا ایشو ہے؟ کیونکہ ایک چیز آ رہی ہے کہ جی نجی اسکولوں کو جو ہے وہ نجی اسکولز نے اپنے ایجنٹس کو فیس دی، ان کو فارم دیا، ان کو بولا بھائی جائیے جا کے بھر دیں، ایجنٹس غائب ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ایسا کیا؟ نہیں، دیکھیں یہ ہر سال ہوتا ہے اور ایک روایت بن چکی ہے. ذمہ داری بنتی ہے بنیادی طور پہ ان نجی اسکول تمام کی تمام چیزیں آن لائن دستیاب ہیں اور بآسانی طالب علم اور اسکول انتظامیہ خود آن لائن فارم بھر سکتی ہے. آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3,65,102 یہ وہ امتحانی فارم ہیں جو کہ انرول ہوئے آن لائن، انہوں نے بھی جمع کروائے. تو مجموعی طور پر اگر اس کا تناسب نکالیں گے، وہ طالب علم کہ جن کی تعداد 1% سے بھی کم بنے گی، یہ وہ طالب علم ہے کہ جو اپنے اسکول کی غفلت اور خود والدین کی جانب سے فیس کی عدم ادائیگی کی باعث تاخیر سے ایڈمٹ کارڈ ملا. یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن وہ طلبہ جنہیں ایڈمٹ کارڈز نہیں ملے اب وہ کیا کریں گے؟ 20 منٹ رہ گئے ہوں گے، چلے 15 منٹ رہ گئے ہوں گے پیپر شروع ہونے میں. کس طرح انہیں آج کے ایگزام میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ کچھ کیا آپشنز ہیں یہ بتائیں آپ. دیکھیں آپشن یہ ہے، جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ طالب علم جو کہ اس وقت متاثرہ ہیں ان کو امتحانی سینٹر اسی ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کو بنایا گیا ہے، جہاں پر وہ طالب علم پہنچ چکے ہیں کہ جن کو امتحان کے اندر شرکت کرنی ہے. تو وہ تمام طالب علم جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں آج ثانوی تعلیمی بورڈ کے امتحانی سینٹر پر اپنا امتحان دیں گے، اور وہ تمام کے تمام امیدوار اس وقت اس امتحانی سینٹر کے اندر موجود ہیں کہ جن کو اس وقت کاپیاں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ٹھیک 9:30 بجے پرچہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی کہ اب کوئی ایسی قطار نہیں ہے جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس یا ان کے والدین پریشان کھڑے ہوں، تمام کو انفارم کر دیا گیا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں جا کے دینے ایگزام. جی تمام کے تمام طالب علم کو انفارم کر دیا گیا. وہ طالب علم کہ جو کہ اب اس وقت ان کو کسی امتحانی سینٹر پہ نہیں بھیجا جا سکتا، ان کا امتحان اسی میٹرک بورڈ کے اندر آج لیا جائے گا. آج کا پرچہ ان متاثرہ طالب علموں کا میٹرک بورڈ کے اندر ہوگا،
اور اس پرچے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو ایڈمٹ کارڈ اور امتحانی سینٹر کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. لیکن یہ تو انور یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک دن بچہ یہاں جا کے پیپر دے دے, اگلے دن پھر اس کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں اور اس کے بعد جا کے پھر وہ کہیں اور جا کے اپنے پراپر سینٹر میں دے, تو بچوں کو بھی ایک ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. انور آپ کا اس کی وجہ یہ بن رہی ہے طالب علموں کا تعلیمی سال بچانے کے لیے یہ واحد آپشن نظر آ رہا تھا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. یہ کوتاہیاں اور غلطیاں نجی اسکولوں کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ جس کو جو ہے کنٹرول کیا گیا. آپ نے بات کی ہے نا نجی اسکول کی جہاں بات ہوئی ہے نا, تو ذرا اس کو اسی معاملے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا.